میرے سوشل میڈیا کے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنی ہے کہ قانون کی عملداری اور عدلیہ کی جانب سے کیے گئے بروقت فیصلے، اس انصاف پر مبنی فیصلے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز، خاص طور پہ پولیس کا عوام کے ساتھ رویہ، ان کی طرف سے قانون کی انٹرپریٹیشن اور اس کے اوپر عمل درآمد کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور اس کا کس قدر اور کس طرح اثر ہوتا ہے عام آدمی کی زندگی پر۔ اس کے لیے آپ کوئی مثال لے لیں کسی مقدمے کی، اور چونکہ کل ایک واقعہ پیش آیا ہے، فواد چودھری ایک سابق منسٹر ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں اور سابق جرنلسٹ بھی ہیں، اور بھی بہت ساری ان کی کوالٹیز ہیں جو آپ سب جانتے ہیں۔ تو ان کو صرف مثال کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ ویسے تو آئے دن بہت سارے کیسز ہو رہے ہیں، تو اسی مقدمے سے ہم تھوڑی سی روشنی بطور اسٹوڈنٹ آف لا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کو گرفتار کیا گیا، صبح اگلے دن ہی ہائی کورٹ میں ایک درخواست اب سے بھیجا کہ ہیبیس کارپس کی فائل ہو گئی کہ جی ان کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے۔ اب سے بھیجا کہ درخواست یا پٹیشن اس لیے ہوتی ہے کہ اگر کسی کو غیر قانونی حراست میں یا تحویل میں رکھا ہوا ہو، پولیس نے، کسی دیگر ادارے نے یا کسی ایون شخص نے اگر رکھا ہوا ہو، تو عام طور پہ یہ بھٹا مالکان جو ہے انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے اپنی لیبر کو، فورسفلی ان کو انہوں نے اپنی تحویل میں یا حراست میں رکھا ہوا ہوتا ہے، جس کے خلاف اس طرح کی درخواستیں فائل کی جاتی ہیں۔ تو فواد چودھری کی درخواست ہوئی اور اس میں استدعا کی گئی جی کہ اس کو سماعت کے لیے آج ہی فکس کیا جائے، چونکہ اس میں ارجنسی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے علیہ صبح ہی کینٹ کچہری لاہور کے اندر فواد چودھری کو پیش کر دیا گیا ریمانڈ کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں راہداری ریمانڈ، چونکہ ایک مقدمہ انہوں نے کوئی میڈیا ٹاک کی جس میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کچھ ایسی گفتگو کی جس میں نشانہ بنایا گیا الیکشن کمیشن کے افسران اور چیف الیکشن کمشنر کو۔ تو جس پر سیکریٹری الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں ایک درخواست فائل کی برائے اندراج مقدمہ، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ درج ہو گیا، اور اسلام آباد سے پولیس رات کو ہی پہنچ گئی اور انہوں نے ان کو اریسٹ کر لیا۔ اب یہاں پر ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ کس طرح کر کے پولیس کا کیا رول رہا، کیا پروسیس لا ہے اس کو ابیوز تو نہیں کیا۔ تو اس کو ہم نے جائزہ لینا ہے سمجھنے کے لیے بطور طالب علم قانون کے کہ کس طرح کر کے کارروائی ہوئی۔ تو ادھر پیش ہو گئے فواد چودھری صاحب متعلقہ کورٹ میں برائے ریمانڈ، اور ادھر جو ہے ہائی کورٹ کے اندر حب سے بھیجا کی جو پٹیشن تھی اس کے اوپر جو ان کے کزن نے فائل کی تھی اس کے اوپر سماعت شروع ہو گئی۔ اس کی 3 بجے تک کوئی 3 یا 4 مرتبہ کیس کو ٹیک اپ کیا گیا اور اس کے اوپر ہیئرنگ ہوئی۔ آنریبل کورٹ نے طلب کیا کہ جی ڈیٹینو یعنی چودھری فواد کہاں ہے، پہلے دریافت کیا اور پھر جو ہے حکم دیا کہ پولیس جو ہے ان کو پیش کرے۔ عدالت نے ہولڈ کیا کہ اسی وقت سنا جائے گا، یا پولیس کے ایما پر موقف اس وقت سنا جائے گا جب ان کو پیش کیا جائے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف رات کو ان کو گرفتاری ہوئی اور 24 گھنٹے کے اندر اندر پولیس نے پیش کرنا ہوتا ہے کسی بھی گرفتار شدہ شخص کو عدالت کے اندر برائے ریمانڈ۔ تو within 24 hours جو ہے ان کو پیش کر دیا گیا۔ اب یہ ہائی کورٹ کے اندر جو درخواست تھی، جو پٹیشن تھی، یہ بادی و نظر میں پرائما فیشائی مینٹینیبل نہیں تھی،
اور یہ اگر کسی عام شخص کا کیس ہوتا تو یہ پہلے 30 سیکنڈ میں، جب یہ کیس ٹیک اپ ہوا فار دا فرسٹ ٹائم، یہ 30 سیکنڈ میں یہ خارج ہو جاتا. لیکن اس کیس میں نہ صرف اصرار کیا آنریبل کورٹ نے کہ مغوی یا ڈیٹینو کو پیش کیا جائے، اور ساتھ آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب کو بھی کہا کہ وہ ان پرسن پیش ہوں، اور ساتھ یہ بھی حکم تھا کہ اگر بتایا گیا کہ جی ان کو اسلام آباد پولیس جو ہے وہ لے کر اسلام آباد روانہ ہو گئی ہے، تو عدالت نے حکم دیا کہ یہاں کہیں بھی ہیں وہ واپس آئیں، ان کو پیش کیا جائے. یہ کیس جو ہے وہ 3-4 بار اس کو ٹیک اپ کیا گیا اور اس کی پروڈکشن پہ اصرار بھی کیا گیا، اس کی سماعت ہوتی رہی. شام 6 بجے کا ٹائم مقرر ہوا، جس میں پھر پنجاب کے آئی جی پنجاب پولیس پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ ہماری تحویل میں نہیں ہیں. اور سرکاری وکیل نے بتایا عدالت کو کہ جناب ان کو اسلام آباد لے جایا جا چکا ہے، اور دوسری طرف ان کو کورٹ میں چونکہ پروڈیوس کر دیا گیا ہے، جو متعلقہ کورٹ ہے براہ ریمانڈ ان کو پیش کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا یہ درخواست جو جناب کے پاس فار ہیئرنگ موجود ہے یہ غیر مؤثر ہو گئی ہے، تو وہ درخواست خارج ہو گئی. اب دوسری طرف پولیس کا، وہ جو پولیس لے کے جا رہی تھی، یہ ان کا بھی کردار ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ان کو معلوم تھا یہ بار بار یہ عدالت کا حکم جو ہے سوشل میڈیا پر اور یہ ٹیلی ویژن چینل کے اوپر یہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا کہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ ان کو پیش کیا جائے، بٹ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا. وہ شام کو اسلام آباد پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے ان کو پیش کر دیا متعلقہ عدالت. زیادہ مناسب ہوتا کہ ہائی کورٹ اگر یہ حکم نہ دیا ہوتا اور پٹیشن جو ہے اس کو غیر مؤثر قرار دے کے تو خارج کر دیا جاتا. چونکہ پولیس کا رویہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح کرتے ہیں، لیکن اگر ہائی کورٹ کا حکم تھا تو اس کی بجا آوری بہت ضروری تھی. تو نہ اس میں پولیس کے کان پہ کوئی جوں رنگی کہ ہائی کورٹ کا حکم ہے تو ہمیں واپس جا کے تو ڈیٹینو کو پیش کرنا چاہیے بیفور دا ہائی کورٹ. اور جب شام تک ان کو پیش نہیں کیا گیا، وہ کنٹینیو کیا انہوں نے اور وہ چلے گئے، تو ہائی کورٹ نے بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. اگرچہ یہ اختیار ثوابدیدی ہے، یہ ڈسکریشن ہے عدالت کی کہ اگر وہ محسوس کریں کہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے تو وہ کارروائی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا. لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پولیس کو لیوریج دیتے ہیں، چھوٹ دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، تو وہ پھر اپنے اختیارات سے نہ صرف تجاوز کرتے ہیں، وہ انٹرپریٹیشن اپنی مرضی کی کرتے ہیں، قانون کی بھی، عدالتی احکامات کی بھی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر پروسیس آف لا ہے اس کو مس یوز کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں، عام جو شہری ہیں، ان کی زندگیوں کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے، اور نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. اور جب نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے قانون کے مس یوز ہونے کا، تو لوگ دل برداشتہ ہوتے ہیں اور قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. اور فیصلے میرٹ پر ہوں، اس میں پٹیشنر، درخواست گزار کوئی بھی ہو، وہ عام شخص ہو یا خاص شخص ہو. بہت شکریہ.